تو میں آپ سے یعنی رہنمائی یہ لینا چاہتا ہوں کہ محبت رسول بھی ہے، دین کے ساتھ لگاؤ بھی ہے، لیکن پولیٹیکل اسلام کو سمجھنے کے لیے پھر کہوں گا کہ اکابرین تحریک اسلامی، جس میں ہمارا جو دین ہے اس کو اس حقیقی تصور کو لے کر کتابیں بھی، جس طرح آپ نے فرمایا بہت سی چیزیں اس میں بہت رہنمائی ملتی ہے۔ کتاب سے تعلق ختم ہو گیا ہے، سوشل میڈیا آج کے دور میں کتاب سے تعلق ختم ہو گیا، کتاب چینج کر سکتی ہے، اور یا خذ الکتاب بقوہ بہت زبردست رہنمائی ملتی ہے، لیکن اس کو لوگ تو دونوں خانقاہوں نے صرف ثواب کی حد تک رکھ لیا ہے۔ عوام الناس ان کے ساتھ وابستہ ہیں، عوام الناس مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں، محبت رسول میں سب سے بڑی قربانی بھی دینا چاہتے ہیں، لیکن ووٹ عمران خان کو اور نواز شریف کو دیتے ہیں۔ اس کو کس طرح ٹرانسلیٹ کیا جائے کہ یہ حقیقی تصور دین کے مطابق پولیٹیکل اسلام کو یا ایھا الذین آمنو کی بنیاد پر اس پہ ایمان لا کر اس معاشرے کے اندر وہ حقیقی تبدیلی جو مقصود ہے اس کے لیے وہ جو آپ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہا، اس کے لیے میں تیار ہو جاؤں ساری قربانی دینے کے لیے۔ اس کے لیے تو لایا عمل جو یہ تصور رکھنے والے لوگ ہیں، جن اکابرین کو لے کر چل رہے ہیں، ان کی کسی اجتماعی دانش کے نتیجے میں ہی کوئی سامنے آ سکتا ہے، ادروائز تو نہیں۔ آپ بات کر رہے تھے، مجھے اپنے ایک استاذ یاد آ رہے تھے، ان کا ایک قول تھا کہ گر جان طلبی عذر نیست، گر جان طلبی عذر نیست، گر مال طلبی سخن درمیان است۔ اگر آپ جان مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو کوئی عذر نہیں ہے، گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ پیسے مانگتے ہیں تو پھر بات چیت کرنی پڑے گی۔ تو ہماری عوام کی بھی صورتحال یہی ہے کہ اگر اللہ کے رسول کے نام پر آپ جان طلب کرتے ہیں تو عذر نیست، وہ لے بھی لیں گے، دے بھی دیں گے۔ لیکن یہ کہ آپ اگر عمل کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سنت پر چلو تو پھر سخن درمیان ہے۔ مسئلہ یہ ہے سر کہ آپ نے وہ خانقاہی تصور کی بھی بات کی، خانقاہ نے بہت کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے، لیکن خانقاہ آخر میں جا کے جو صورت میں میچور ہوئی ہے، یا جو اب اس کا جو کچھ بھی خلاصہ رہ گیا ہے، یہ دین کے رستے کی رکاوٹ بن چکا ہوا ہے، کیونکہ مسخ شدہ تصورات ہیں جو اب وہاں سے پروموٹ ہو رہے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ خانقاہیں رہی نہیں ہیں، اب کہیں خانقاہ موجود نہیں ہے، اور اب جو گدیاں ہیں ان کو ہم خانقاہ نہیں کہہ سکتے، یہ تو زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، یہ تو کاروباری لوگ ہیں جو اپنے بزرگوں کا نام پر چندے اکٹھے کرنے والے لوگ ہیں، ان کا خانقاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کوئی خانقاہ کا اثر بھی نہیں ہے ان کی زندگیوں کے اوپر۔ خانقاہ ہم اس خانقاہ کو کہہ رہے ہیں کہ جس کے اندر لوگ مطلب کم از کم یعنی تصور دین کو تو ایک طرف رکھیں، لیکن یہ کہ ایمان اور احسان کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق ان کی عملی زندگیاں، یعنی نظر تو آتا تھا نا کہ اللہ کی محبت کے میں یہ سرشار لوگ ہیں، تصور دین غلط ہے، یعنی ان کا عمل محدود ہوگا، نماز تک ہوگا، روزے تک ہوگا، لیکن جس تک ہے اس تک تو پھر وہ کاننا کا تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کی شان کے ساتھ کرتے تھے نا۔ ہم ان کو مخلص لوگ سمجھتے ہیں، ہاں ان کے تصور کے اوپر ہمیں اعتراض ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب جو ان کی جگہ پہ بیٹھے ہیں ان کو تو ہم فراڈیہ سمجھتے ہیں نا، ان کو تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، ان کو تو کسی کھاتے میں نہیں لے کے آئیں گے، یہ تو قابل بحث نہیں ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو یعنی اپنے بزرگوں کے نام بیچ کے کھانے والے لوگ ہیں۔ وہ اقبال نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن، شہری و دیہاتی و مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ تو یہ تو یعنی آج کی تو صورتحال یہ ہے، اور اب آپ کوئی خانقاہ بنا بھی دیں تو عوام کا رجوع اس کی طرف نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام جو ہے اس وقت دنیا دار ہے، عوام جو ہم نے سورہ کاف میں پڑھا، دنیا کی چمک ایسی ہے کہ اب ہر آدمی اس چمک نے اس کی نظریں خیرہ کر دی ہیں۔
اور نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، تو وہ سب کی نظریں خیرہ ہیں۔ عوام کو اب کوئی اللہ تک پہنچنے کا شوق نہیں ہے، کوئی رسول تک پہنچنے کا شوق نہیں ہے۔ عوام جس کے لیے مری جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی گھر میں یہ سہولت بھی آ جائے، یہ سہولت بھی آ جائے، یہ سہولت بھی آ جائے، فلانی جگہ گھر بن جائے۔ وہ دوڑ رکتی نہیں ہے۔ پاکستان کی حد تک آخری جو ہے سدرۃ المنتہا سے شروع ہوئے تھے تو میرے خیال ہے اسی پہ ختم کرتے ہیں، وہ بیریا ٹاؤن ہے، اور جو اس کا بیریا ٹاؤن میں بن جاتا ہے تو اسے پھر دبئی کی فکر لائق ہو جاتی ہے۔ تو یعنی یہ سلسلہ ہے کہ جس میں عوام جو ہے نا وہ ڈوبی ہوئی ہے، سر تا پا ڈوبی ہوئی ہے، اور دیندار بھی ڈوبے ہوئے ہیں، پیر بھی ڈوبے ہوئے ہیں، فقیر بھی ڈوبے ہوئے ہیں، علماء بھی ڈوبے ہوئے ہیں، اور اقامت دین کے نام والے بھی ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ والی سوچ ہم نہیں بدلتے اس وقت تک اقامت دین کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ وہ تو قربانیوں کا راستہ ہے، وہ تو بنی بنائی دنیا بگاڑنے کا راستہ ہے۔ یہ فرد کے اندر یہ سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، بلکہ یہ کہ ہم اللہ کے دین کی جدوجہد کریں گے تو ہماری کامیابی ملے گی۔ تو ہماری تو آئیڈیالوجی یہ ہے، یہ چیز ہے جو ہم نے دوسروں تک پہنچانی ہے، اور یہ وہ اسی لیے میں نے سورہ شورى میں یہ بات کہی تھی کہ جب تک آپ کی نظر میں دنیا صفر اور آخرت کی اہمیت نہیں بنتی، آپ اقامت دین کی جدوجہد نہیں کر سکتے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کاروباری آپ کا اقامت دین کی بنیاد پہ چل رہا ہو تو آپ نام تو لیتے رہیں گے اقامت دین کا، کیونکہ آپ کا تو سارا وہ تعلقات ہی اسی کے نام، یعنی آپ پیر کی حیثیت بعض لوگ اقامت دین کو دے لیں اور اس پیر بھائی بن کے تو چلیں اپنا دنیا کا دھندا چلا لیں، تو اکثر و بیشتر تو یہ ہو رہا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اقامت دین کا کام دنیا کو متاع الغرور جانے بغیر کیا ہی نہیں جا سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔